اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رہے ہیں پارہ نمبر 13 سورہ الرعد۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 12 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ هو الذی یریکم البرق خوفا طمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال۔ آج کے سبق میں دو رموزی اوقاف میں سے علامات استعمال ہوئیں، ایک جیم اور دوسرا طا۔ جیم وقفے یہاں ٹھہر جانا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، اور طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ هو الذی، ہا کو اقصا حلق سے ادا کریں گے، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف ذال کے نیچے زیر ہے۔ هو الذی، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، یا ساکن ما قبل مقصور ہونے کی وجہ سے یا مدہ ہے، لمبا کر کے ادا کریں گے۔ یریکم البرق، یوری، یا کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، کیونکہ پیش ہمیشہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ یوری میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، اس کو بقیہ حروف کی نسبت زیادہ لمبا کریں گے، اور برق میں را کو پر کر کے ادا کریں گے، ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ قوف جو ہے یہ حلق کے قوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ لگے تو یہ قوف ادا ہوگا۔ یریکم البرق خوفا، خا بھی جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوگی۔ غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ادنا حلق سے ہے۔ جو حلق کے تین حصے ہوتے ہیں، جو زبان کے قریب ہے اس کو ادنا حلق کہتے ہیں، جو درمیان میں جہاں سے ہم ہاتھ لگائیں تو وہ ایک جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، اس کو وسط حلق کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ جہاں اینڈ پہ ہمارے سینے کی آخری ہڈی جو گول حصہ ہے، وہ ایک دو ہڈیاں مل کے ایک گول حصہ سا بن رہا ہوتا ہے، اس آخری حصے کو اقصا حلق کہتے ہیں۔ تو حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، یہ اس جو گول ہڈی والی جگہ ہے اس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور عین اور ہا یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا یہ ادنا حلق سے رگڑ کھاتے ہوئے جب آواز بالکل منہ میں آ جاتی ہے گلے سے نکل کر، اس وقت یہ ادا ہوتے ہیں۔ آئیے بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وہ الذی، وہی ذات ہے، یریکم جو چلاتا ہے، برق بجلی، خوفاً خوف دلانے کے لیے، وطمعاً اور امید دلانے کے لیے، وینشئ السحاب الثقال اور جو بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا ہے جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات وہی ہے جو اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے، اس حال میں کہ بعض لوگ بجلی گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بارش کی امید کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بارش مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی نقصان کا سبب ہوتی ہے کہ اس سے ان کے مال و اسباب اور ذخیرہ کی ہوئی گندم وغیرہ خراب ہو جاتی ہے،
کبھی فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضروریات میں استعمال کے لیے پانی مل جاتا ہے، مقیم کو فصلوں وغیرہ کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بجلی کا چمکنا بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فائدے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو شر ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو بھلائی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں شر ہوتا ہے۔ اگر مستقبل میں کسی چیز کے پائے جانے کا احتمال ہو اور دل پر غالب ہے تو اسے انتظار اور توقع کہتے ہیں، اور جس کا انتظار ہے اگر وہ ایسی ناپسندیدہ ہے جس سے دل میں دکھ اور تکلیف پیدا ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اور جس کا انتظار اگر وہ پسندیدہ ہے اور دل کا اس سے تعلق پیدا ہو چکا ہے اور اس سے دل کو لذت اور آرام پہنچ رہا ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ تو گویا کہ امید دل کی راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب چیز جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اس پر امید کا لفظ صادق آتا ہے، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو امید کے مقابلے میں اس پر دھوکے کا لفظ زیادہ صادق آتا ہے۔ اور اگر اسباب کے وجود میں بھی معلوم نہ ہو اور ان کی نفی کا علم بھی نہ ہو تو اس کے انتظار پر تمنا کا نام زیادہ صادق آتا ہے، کیونکہ یہ انتظار کسی سبب کے بغیر ہے۔ الغرض کوئی بھی حالت ہو، امید اور خوف کا نام اس پر صادق آتا ہے۔ جس میں تردد ہو اور جس کے بارے میں یقین ہو اس پر صادق نہیں آتا، کیونکہ طلوع آفتاب کے وقت نہیں کہا جاتا کہ مجھے طلوع آفتاب کی امید ہے، اور غروب کے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے غروب آفتاب کا خوف ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں قطعی ہیں، اور جو قطعی ہیں ان کے اوپر یہ صادق نہیں آئے گا۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ارباب قلوب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور عبادات اس زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں کی طرف پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور وہ دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کچھ کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ تو مناسب یہی ہے کہ بندے کی امید مغفرت کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے کہ جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو وہ وقت پر پانی دیتا ہے، پھر زمین کو کانٹوں، گھاس پھونس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرتا ہے جو بیج کو بڑھنے سے روکتی یا خراب کر دیتی ہیں، پھر اللہ رب العزت کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر مفسد آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو امید کہا جاتا ہے۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زدہ ہو اور بلندی ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو امید نہیں کہتے بلکہ بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں۔ اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس انتظار کو امید نہیں بلکہ تمنا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ تھوڑا سا امید اور خوف کے معاملات میں الفاظ کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس سے بس ایک بات جو بنیادی ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور اللہ رب العزت انہی بادلوں سے ڈراتا بھی ہے اور انہی بادلوں سے کسی کی امید کو بھی پورا کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتی ہے بادلوں کی گرج بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکہ، اور تمام فرشتے، من خیفہ، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، فیصیبو، پر چاہتا ہے،
پہنچتا ہے بہا یہ من یشاء جسے چاہتا ہے، وہم یجادلون اور وہ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا اور وہ شدید المحال سخت تدبیر اور گرفت کرنے والا ہے۔ بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتہ اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر اور گرفت کرنے والا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہو گیا کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وعید ہے، لہذا جب اس کی آواز سنیں تو اپنی دنیاوی گفتگو روک کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی کلام سے یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ یہاں تک تلاوت کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ پھر فرمایا والملائکۃ من خیفۃ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر معمور فرشتوں کے مددگار ہیں، یا اس سے تمام ملائکہ مراد ہیں۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی اس وقت جب وہ عذاب نازل کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی ہیبت اور اس کے جلال سے اس کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَيَرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، صاعقہ اس شدید آواز کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہوتی ہے یا عذاب یا موت، اور وہ شدید آواز اپنی ذات میں ایک چیز ہے اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے واپسی آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایسا بڑا کافر ہے، سیاد ہے، سرکش ہے، دیکھنے میں نہیں ہے۔ حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا؟ یہ حضرات پھر واپس ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ ارشاد فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے ایسے ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا اور اس سے بجلی چمکی، کڑک پیدا ہوئی، کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص چل گیا؟ ان حضرات نے کہا آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ اللہ اکبر! یعنی ادھر وہ جل رہا تھا اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتر رہی تھی۔ گویا جو رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتا پھر وہ عذاب الہی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ سبق بعد میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔